السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایم اے اردو پارٹ 1 پیپر 1 پریویس ایئر کوشچن این اے یو اینڈ آل یونیورسٹی جو 2020 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب ہے۔ دیکھیے سوال ہے، اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں مختلف نظریات سے اپنی واقفیت ظاہر کیجیے۔ یہاں جواب بھی میں لے کر آئی ہوں، دیکھیے گا۔ یہ آل یونیورسٹی ایم اے اردو سے متعلق ہے، پارٹ 1 پیپر 1۔ دیکھیے مختلف نظریات اردو کی ابتدا آغاز کے بارے میں کی گئی ہے۔ نظریات ملتے ہیں کئی مختلف، یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہیں یعنی جدا ہیں، الٹا ہے کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کے ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثیر سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ یعنی مسلم کنٹری کے مسلم لوگ جو آئے رفتہ رفتہ تو یہ زبان کی پیدائش ہوئی اور رفتہ رفتہ لوگوں میں بولی جانے لگی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرطور اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہے۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق اردو سے ریلیٹڈ نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اردو کے آغاز کے بارے میں سب سے پہلے میر امن نے باغ و بہار 1803 عیسوی کے دیباچے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دراصل جو لوگ لسانیات سے کماخہ واقفیت نہیں رکھتے، ہند آریائی زبانوں کے تاریخی ارتقاء، نظام کی صرفی و نحوی اصولوں اور صوتی تبدیلیوں پر نظر نہیں رکھتے، وہ جب بھی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر غور کرتے ہیں تو محض قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں۔ امید ہی لگا سکتے ہیں نا، قیاس ہی لگا سکتے ہیں نا، اور بالعموم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اردو کو ایک کھچڑی یا ملوان زبان قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی زبان جو مختلف زبانوں کے لفظوں سے اختلاط پا کر ایک تیسری زبان کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہو۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کے سامنے گریجویشن کا 2020 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب لے کر آئی تھی۔ ابھی میں لے کر آپ کو ایم اے نالندہ اوپن یونیورسٹی سے آئی ہوں، خصوصاً ہے جو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اس کا میں نے کوشچن بھی ڈالا تھا کچھ مہینے قبل، اور اب اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ یہ پہلا کوشچن ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو 2019 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب ہیں۔ تو آگے بڑھتی ہوں۔ میر امن نے بھی باغ و بہار 1803 کے دیباچے میں کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے، یعنی میر امن دہلوی جو تھے جنہوں نے باغ و بہار لکھا ہے، انہوں نے بھی تنقید نگاری کی ہے۔ نقاد لوگ، اسکالر لوگ نے اردو کی پوری جانکاری آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے لسانیات سے۔ آپ ایم اے اردو کا پیپر پورا کا پورا پڑھا ہوگا جو لسانیات سے متعلق ہے۔ قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کے حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن یہ نظریہ غلط تھا کیونکہ لسانیات کا کلمہ انہوں نے اپنی زبان میں اصل اپنی ساخت اور بنیاد نیز اپنے اصول و قواعد سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ سرمایہ الفاظ سے۔ برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد نے 1880 عیسوی میں آب حیات لکھی۔ اس میں میر امن سے ہٹ کر اپنا الگ نظریہ پیش کیا۔
محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات 1880 میں جو لکھا اس میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ برج بھاشا کے ہے نا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے ہند آریائی لسانیات کے بڑے ہر شخص روڈولف ہور نے پیش کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ سید شمس اللہ قادری نے رسالہ تاج اردو کے قدیم نمبر میں ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کی مصنفین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، لیکن اس نظریے کی تردید پر پروفیسر مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اور شوکت سبزواری نے داستان زبان اردو میں کھل کر کی ہے، اور دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی کتاب لکھی اور اردو کے بارے میں ثابت کی ہے کہ برج بھاشا اور اردو کے درمیان بہنوں کا رشتہ ہے، نہ کہ ماں بیٹی کا۔ اردو کے آغاز کے متعلق اب تک کا سب سے اہم نظریہ پروفیسر محمد مسعود حسین خان کی تحقیقی روشنی کے مطابق یہ ہے کہ اردو 12ویں صدی کے آخر میں 1193 عیسوی کے بعد دہلی و نوائے دہلی میں کھڑی بولی سے تشکیل پذیر ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے اثرات پڑے۔ مسعود حسین خان کا یہی نظریہ اب تک کا سب سے ٹھوس اور قابل قبول نظریہ ہے، جسے لسانیاتی بنیادوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کے علاوہ سارے نظریے لسانیاتی بنیادوں پر رد کیے جا چکے ہیں۔ تو دیکھیے گا اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کے لیے شارٹ طریقے سے کوسچن کا آنسر لے کر آئی ہوں، آپ لوگ اس میں سے بھی چھانٹ کر اور اپنی زبان میں کوسچن کو لکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے گریجویشن کا 2022 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیے تھے نمونے کے لیے۔ اب میں ایم اے کے نمونے کے طور پر کوسچن پریویس ایئر لائی ہوں، آپ لوگوں کے لیے امید ہے کارآمد ثابت ہوں گے، اور یہ خصوصاً ایم اے ہی نہیں، این او یو کا ہی نہیں بلکہ ادر یونیورسٹی سے بھی آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوں گے۔ آپ سبھی کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ویڈیو ہے، اور آپ لوگ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے عہد کے بیشتر عالموں، دانشوروں اور لسانیات دانوں نے بھی کھڑی بولی کو ہی اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ مثلاً گیان چند جین اپنے مضمون اردو کے آغاز کے نظریے میں لکھتے ہیں، اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یو پی کی بولی ہے۔ شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو 1961 عیسوی میں اردو کے آغاز سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق اردو ہندوستانی یا کھڑی بولی سے ترقی پا کر بھی ہے، وہ کھڑی بولی اور ہندوستانی بولی سے متعلق ہے۔ بھلا ہوا جو ماریا بہ مہاراست وجے جامتیاری گھرانت کھلا ہوا بہن جو میرا پیارا سوامی شوہر مارا گیا جو بھاکا گھر آیا تو ہم عمر سہیلیوں میں مجھے شرم آتی۔ تو اس طرح کی بولی آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہے۔ اس دوہے کا لچرا کینڈا قدیم کھڑی بولی کا ہے، جس کی قواعد کی کئی شکلیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب بھرنش کے آخری دور کے کچھ نمونے اس دور کی طویل رزمیہ نظموں میں بھی ملتی ہیں، جنہیں راسو کہتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور پرتھوی راج راسو ہے۔ نیز ایک اولی نمونے بدو سدھوں اور گورکھ پنتھی جوگیوں سے بھی منسوب ہیں۔ اب بھرنش کے ان نمونوں کا جب ہم لسانیاتی ہے، یہاں پر انسانیاتی لکھا ہوا ہے، جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مدھیہ یا پیشہ میں رائج اپبھرنش اپنے ارتقاء کے آخری دور میں بعض سیاسی، سماجی اور دیگر طبقوں میں یہ زبان باضابطہ بولی جانے لگی تھی۔ اوکے، اور تبدیلیاں
کے زیر سایہ بدلتی ہے، اور کسی طرح یہ لسانیات کا آپ کو پورا ایک بک ہوگا جو میرے چینل پر دستیاب ہے، میں اس کو پڑھاتی تھی اور سمجھاتی تھی، آپ لوگ اس تمام ویڈیو کو دیکھ لیں گے۔ اور میں NOU سے متعلق بہت سارے ویڈیو بنائی ہوں، آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ خاص MOU ہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر یونیورسٹی سے متعلق آپ لوگوں کے لیے بیش قیمت ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں بتاتے ہیں۔ استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اولین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی، اردو کی ابتدا صورت ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، عربی ایک النسل زبان ہے، اس کی اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے، اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تعلق عساکر کے ساتھ آئی، اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں اس میں شعر و ادب تخلیق ہوا۔ بہرکیف اس کا تعلق اردو کے معروف و مجہول عائد میں یکساں طور پر ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ پنجاب میں اردو کے اشاعت سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کے پیش کردہ نظریے کو ہی قبولیت عام حاصل تھی، مگر حافظ صاحب کی کتاب نے تحقیق کے تمام تر دروازے پنجاب کے سرزمین کی طرف وا کر دیے، یعنی کھول دیے۔ خود حضرت علامہ محمد اقبال کو جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو پیش کی تو انہوں نے کہا، غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے سننے سوالات پیدا ہوں گے۔ پروفیسر سنیٹی مار پیٹر جی نے بھی پنجاب میں مسلمان فاتحین کے معاشرتی اور نسلی اختلاط کا ذکر کیا ہے اور ڈاکٹر زور کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے۔ ان کے خیال میں قدرتی طور پر مسلمانوں نے جو زبان ابتدا اختیار کی وہ وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں پنجابی زبان خاص طور پر مشرقی پنجاب اور UP کے مغربی اضلاع کی بولیوں میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں، اور یہ فرق 8-9 سے زیادہ لوگوں کے بیچ ہوتی ہے نا۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعہ اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو ابتدا پنجاب میں ہوئی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی، اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اردو ہندوستان کی ایک معروف زبان ہے جو اپنی گنگا جمنی تہذیب اور دلکشی کے سبب سے ہر دل عزیز ہے۔ یہ زبان قدیم نہیں بلکہ جدید زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تاہم اس کے آغاز و ارتقاء کو لے کر کافی الجھن ہے۔ مختلف اہل علم حضرات نے اس کے آغاز کے حوالے سے بات کی ہے اور اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ اردو کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تاریخ پر غور کرتے وقت ہمارے ذہن میں 3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔
یعنی اردو کب پیدا ہوئی، اردو کہاں پیدا ہوئی اور اردو کیسے پیدا ہوئی۔ اردو کب کہاں اور کیسے پیدا ہوئی کا جواب مختلف اہل قلم نے مختلف انداز سے دینے کی کوشش کی ہے، یعنی ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہ زبانی یاد نہیں ہوگا، اس لیے آپ 2-4 بار اس کوشچن کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے اور اپنی زبان میں اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے اسٹوڈنٹ۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں انگلش کا بھی الفاظ آپ لوگ ملا سکتے ہیں بخوبی، اور 4 سے 5 پیج آرام سے لکھیں گے، نہ کہ اس میں کفایت شاری کریں گے، اچھی طریقے سے خوبصورت بنا کر۔ اور مین پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے آپ کو کہ کنہوں نے کیا مشورے دیے ہیں۔ میں یہاں پر بھی اسکپ کر دوں گی، اتنا لمبا چوڑا آپ کو کوشچن کا آنسر نہیں دینا ہے، شارٹ میں دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ سید سلیمان ندوی نے کیا بتایا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ یہاں پر پڑھ لیجئے گا اچھی طریقے سے، ان کے بارے میں پوری مکمل یہاں پر پڑھ لیجئے گا۔ تھوڑا تھوڑا ان سبھی کے نظریات و خیالات کو آپ کو پیش کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جواب، 1 کوشچن مکمل کیا ہے۔ اب ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں دوسرا کوشچن لے کر۔ آپ تمام یونیورسٹی والے MA کے اسٹوڈنٹ کے لیے کارآمد ویڈیو ثابت ہوں گے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر۔ اللہ حافظ۔